اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو جمیعا سب مل کر ولا تفرقوا اور نہ ہونا الگ الگ۔ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جمع کرنا ہے، تمام انسانوں کو، کیونکہ انسان ایک وہ مخلوق ہے کہ جو کہ باشعور ایک مخلوق ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا ہے، تو ان کے لیے آپس میں ایک ہونا، ان کی آپس میں ہم آہنگی ایک ہونا اور ایک نقطۂ نظر کے اوپر ان کا اکٹھا ہونا بہت لازمی ہے، تب جا کر یہ لوگ کسی ایک راستے پر چلیں گے اور وہ راستہ ہے اللہ کا۔ تو انسانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ان کا نقطۂ نظر ایک بنانے کے لیے، ان کا مقصد ایک بنانے کے لیے، ان کا نصب العین ایک بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مضبوطی سے پکڑو سب کے سب اللہ کی رسی کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ہم مسلمانوں کو، کیونکہ جو شخص بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا، وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ اللہ کی رسی ہے کیا، لیکن اللہ کی رسی کو جو بھی پکڑے گا ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہوگا۔ تو مسلمانوں کو ایک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سے پچھلی آیت پہ پہلا حکم یہ دیا کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ کی رسی کو پکڑنے سے پہلے کیا؟ کہ تقوی اختیار کرو۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اتفاق ہونے سے پہلے ہر ایک کے کردار کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تقوی کا حکم دیا تو مطلب یہ کہ اپنے کردار کو درست کرو، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ جب کردار درست ہو گیا ہر شخص کا، تو اس کے بعد اللہ نے حکم دے دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بات سمجھ آ گئی کہ پہلے کردار سازی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جمعیت، اتفاق اور ہم آہنگی اور ایک نقطۂ نظر کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ تقرب الی اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا پہلا فائدہ یہ کہ تقرب الی اللہ، اللہ کے قریب شخص ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ، آپ کا ملک اور یہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یہ سب اتفاق اور باہمی اتحاد و محبت میں ہو جائیں گے۔ یہ فائدہ ہے اس اللہ کی رسی کو پکڑنے کا۔ اب یہاں پر آ جائیں کہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ حبل جس کا عمومی معنی ہے رسی، لیکن اس کا ایک معنی جو کرتے ہیں لغت میں وہ ہے معاہدہ اور رسی، لیکن چونکہ مفسرین کرام نے یہاں پر جس معنی کو لیا ہے وہ ہے رسی، اللہ کی رسی۔ کیونکہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، کہ وہ اللہ کی رسی جو کہ زمین سے لے کر، آسمان سے لے کر زمین تک پھیلائی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے اس کو آسمان سے زمین پر اتارا ہے، اور اس کی تشبیہ ایسے دی کہ اللہ نے آسمان سے زمین پر ایک رسی لٹکائی ہے۔ جب بھی کوئی شخص ڈوب رہا ہو یا کسی شخص کو کوئی مدد چاہیے ہو تو وہ یقینی طور پر ایک رسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے کتاب اللہ جو اللہ نے آسمان سے زمین پر اتاری ہے، پھیلائی ہوئی ہے۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ حبل اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جمیعاً سب مل کر پکڑو، ولا تفرقوا اور الگ الگ نہ ہونا، مطلب یہ کہ وحدت قائم کرنے کے بڑے مختلف طریقے ہیں جو اس دنیا پر رائج ہیں۔ نمبر ایک، وطن کے اوپر لوگ ایک ہو جاتے ہیں کہ ہمارا وطن ایک ہے۔ نمبر دو، رنگ اور نسل، کہ ہمارا رنگ ایک ہے یا ہماری نسل ایک ہے، لہٰذا اس لیے بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
اور اسی طریقے سے جو آخری طریقہ ہے وہ ہے قبیلے کی بنیاد کے اوپر، قبیلے کی بنیاد کے اوپر اور زبان کی بنیاد کے اوپر کہ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، ہمارا رنگ اور نسل ایک ہے، لہٰذا ہم اس لیے اکٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر فرمایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے ایک قرآن مجید ہے، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے اور کوئی عبادت نہیں۔ آج دیکھ لیجئے کہاں پر سکون ہے، جتنے نعرے ہوں، جتنے آبائی علاقے پر نعرے ہوں کہ بھئی ہمارا علاقہ ایک ہے، ہماری قوم ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، یہ کبھی بھی آپ کو مسلمانیت میں ایک نعرہ نہیں ملے گا۔ ان میں آپس میں پیچھے پھوٹ ہے، یہ آگے آپ کو ایک نعرہ بنا کر دکھلایا جا رہا ہے کہ ہم ایک ہیں، تاکہ مسلمان اللہ کی رسی کو، اس دین اسلام کو چھوڑ کر ان نعروں کے پیچھے آئیں۔ آج دیکھ لیجیے کہ آج یہ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اسی چیز کے اوپر قائم ہیں، چاہے وہ عرب ہو، عرب کے مسلمان اپنے آپ کو عربی کہہ کر اجمیوں سے الگ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اجمی ہیں وہ اپنے اپنی الگ الگ ریاستوں میں ہو کر اپنے آپ کو بس وہی اسی محدود میں، اسی حد میں قائم کر کے اپنے آپ کو اسلام سے الگ کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ترکی کا مسلمان اپنے آپ پر فخر اس لیے کرتا ہے کہ میں ترکیش ہوں، اسی طریقے سے پاکستان کا مسلمان اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں ایک پاکستانی ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بھی آج جو بچا ہوا ہے وہ اسی وجہ سے کہ اس میں لا الہ الا اللہ جیسا ایک کلمہ ہے، ورنہ اس پاکستان کے اندر پنجابی الگ، پختون الگ، پشتون الگ، سندھی الگ، کشمیری الگ، ہر قوم کا شخص ایک الگ حیثیت سے اس پاکستان میں رہ رہا ہے، لیکن آپس میں پھوٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو شخص بھی دوسرے کی مدد کرتا ہے وہ اسی لیے کہ یہ مسلمان بھائی ہے۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم ایک ہیں، اور ہم سب کو جس ایک رکے نے بچایا ہے وہ ایک مسلمان ہونے نے بچایا ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد نے بچایا ہے۔ ورنہ اگر آج پاکستان سے یہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ نکال دیا جائے تو اس پاکستان کو باہر سے مارنے کے بجائے ہم آپس میں مارنے کے لیے کافی ہیں ایک دوسرے کو، ہم ایک دوسرے کو کا خون پی جائیں اگر یہ کلمے کی بنیاد نہ ہو۔ تو لہذا یہی وہ رسی ہے جو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دی تھی کہ مسلمانوں تم سب نے ایک ہونا ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں دین کی اہمیت، دین اسلام کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے فرمایا اللہ نے کہ مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ معلوم تھا کہ جب مسلمان اپنا نصب العین چھوڑ دیں گے، دین اسلام چھوڑ دیں گے، یہ پکی بات ہے کہ مسلمان اس دنیا میں رسوا ہو جائیں گے۔ آج مسلمان دنیا میں اس لیے رسوا ہے کہ وطنیت کے بت پا لیے، قومیت کے بت پا لیے، رنگ و نسل کے بت پا لیے، آج ہم انہی چیزوں میں رہ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم نے دین اسلام کو اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ ہم پختون ہیں، ہم اس لیے اکٹھے ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم اس لیے اکٹھے ہیں، ہم بلوچی ہیں تو ہم اس لیے اکٹھے ہیں، ہم کشمیری ہیں، ہم اس لیے اکٹھے ہیں، ہم گلگت کے رہنے والے ہم اس لیے اکٹھے ہیں۔ نہیں، یہی نعرے آگے جا کر ہمارے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے۔ ہمیں اب سمجھنا ہوگا کہ ہم سب کا رشتہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ دین کا رشتہ ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اب یہاں پر ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، الگ الگ نہ ہوں۔ مثال کے طور پر لوگ یہاں پر بہت بڑا اشکال اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کیوں مسالک بن گئے اس قرآن اور اس حدیث کے ہوتے ہوئے؟ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، ان کے مسلک کیوں بنے اس دین اسلام کے اندر؟ ایک قرآن ہمارے لیے کافی تھا، ایک حدیث ہمارے لیے کافی تھی، یہ چار مسالک کیوں بن گئے؟ یہاں پر یہ بات سمجھ لیجئے، وَلَا تَفَرَّقُوا کے اندر وہ مسائل شامل نہیں ہیں جو کہ اجتہاد سے مسائل کیے ہوئے ہوں، یعنی کہ ایک مسئلہ آ گیا جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک فقیہ نے بیٹھ کر حل کیا ہو اور وہ مجتہد فقیہ ہو، تو ایسے مسائل اس وَلَا تَفَرَّقُوا میں شامل نہیں ہیں کہ آپس میں باہمی اتفاق و محبت نہ ہو۔ آج تک جتنے فقہا نے مسائل نکالے اور ان کو حل کیا، کسی ایک مسئلے کی وجہ سے بھی اس امت میں انتشار نہیں ہے، ایک مسئلے کی وجہ سے بھی نہیں ہے، چاہے وہ مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہو یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک گروہ کہے کہ اس نے یہ مسئلہ نکالا لہٰذا یہ غلط ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے اندر اختلاف تھا اور صحابہ کرام کے اندر بے شمار اختلافات تھے، لیکن کبھی ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو نہیں کہا کہ اس نے غلط کہا۔ جیسے ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے صحابہ بنو قریظہ پہنچنے تک تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی اس سے پہلے. اب بنو قریظہ پہنچنے تک صحابہ کرام نے مکمل طور پر اپنی تیاری کی اور اپنی مکمل جان لگائی کہ عصر کی نماز تک ہم وہاں پہنچ جائیں. لیکن جو ہی عصر کا وقت داخل ہوا فوری طور پر صحابہ کرام کے اندر دو گروہ بن گئے. ایک گروہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ تاکہ تمہاری نماز قضا نہ ہو جائے، لہٰذا اب ہم پہنچنے والے ہیں، لہٰذا ہم پہلے نماز ادا کر لیں گے. ایک صحابہ کے گروہ نے عصر کی نماز پہلے ادا کر لی. دوسرے گروہ نے کہا نہیں، اللہ کے نبی کے جیسے الفاظ تھے ہم اسی پر ایمان، یعنی ہم اسی طرح اس پر عمل کریں گے. وہ صحابہ جب بنو قریظہ پہنچے وہاں پر جا کر انہوں نے نماز عصر ادا کی. یہی معاملہ پہنچا اللہ کے نبی کے پاس کہ ایک گروہ نے پہلے نماز ادا کر لی. اس کی دلیل یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا کہ صحابہ عصر کی نماز تک بنو قریظہ میں پہنچ جائیں. اور دوسرے گروہ نے نماز اس لیے پڑھی کہ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا حکم تھا لہذا ایسے ہی نماز پڑھی گئی. اللہ کے نبی خاموش تھے. دونوں کے اوپر کسی ایک گروہ پر کوئی ملامت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا تھا. لہٰذا ہمارے فقہاء کرام نے بھی اجتہاد کیا ہے. لہٰذا ایک اور مسئلہ صحابہ کرام کے اندر آ گیا، وہ یہ کہ فرمایا یہ کہ ایک حاملہ عورت کا شوہر اگر فوت ہو جائے، حاملہ عورت کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت کیا ہوگی؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی عدت ہوگی کیا؟ وضع حمل. وہ بھی قرآن سے دلیل دی. ان کے مقابلے میں حضرت علی سے انہوں نے کہا نہیں، اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، اور ہاں جتنی زیادہ عدت ہوگی وہ اس کی عدت شمار ہوگی. کیسے؟ جیسے کہ ایک عورت ہے، اس کی عدت ہے مثال کے طور پہ اس کا شوہر فوت ہو گیا 4 مہینے 10 دن، لیکن اس کا بچہ پہلے پیدا ہو گیا، 20 دن بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو عبداللہ بن مسعود کے ہاں وہ عدت سے نکل چکی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک وضع حمل عدت ہے. اب 20 دن بعد وہ بری ہو گئی ہے، اس کو عدت گزارنے کے لیے الگ سے بیٹھنا نہیں پڑے گا. لیکن حضرت علی کے قول کے مطابق اگر ایک عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ حاملہ تھی، تو اب اگر اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، لیکن اس کا بچہ پیدا ہوا 5 مہینوں کے بعد، تو وہ 5 مہینے عدت گزارے گی. اسی طریقے سے اگر اس کا مثال کے طور پر بچہ پیدا ہو گیا 2 مہینے کے اندر، تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، جو بھی زیادہ ہے، جو عدت زیادہ ہوگی وہ. لیکن فتویٰ اس بات پر دیا گیا کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا حمل ہو اور اس کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے 2 مہینے بعد ہو چاہے 3 مہینے بعد ہو. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اس کی عدت ہے. لیکن کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی حضرت علی کا بھی قول تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا بھی قول تھا. کیوں؟ کیونکہ دونوں صحابی اجتہاد کے اوپر فائز تھے، دونوں صحابی مجتہد تھے. اسی طریقے سے بعض صحابہ نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، بعض صحابہ نے رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی، تو کسی ایک نے دوسرے کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ اجتہادی مسئلہ تھا. لہٰذا آج کی اس دنیا میں کوئی یہ کہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے لوگوں کو کافر کہیں اور ادھر کے لوگ ان کو کافر کہیں، تو یہ دین اسلام کا کوئی روش نہیں. ولا تفرقوا کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور دیکھ لیجئے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سے لے کر آج تک بر صغیر تک کبھی اختلاف ایسا نہیں ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہے یا یہ کافر نہیں، کیونکہ سب نے مسائل قرآن و حدیث کو لے کر حل کی. کوئی ایک مسئلہ باہر سے حل نہیں کیا امام شافعی نے یا امام مالک نے یا امام احمد بن حنبل نے. لیکن اس پاکستان اور اس ہندوستان کے اندر لوگوں نے مسئلہ بنا دیا رفع الیدین کو، لوگوں نے مسئلہ بنا دیا آمین بالجہر کو. حالانکہ ایک امام کے ہاں آمین اونچی آواز سے کہنا زیادہ اولا ہے، دوسرے امام کے ہاں آمین آہستہ آواز سے کہنا زیادہ اچھا ہے. ایک امام کے ہاں رفع الیدین کرنا زیادہ اچھا ہے، دوسرے امام کے ہاں رفع الیدین چھوڑنا زیادہ اچھا ہے. بس اتنا اختلاف تھا. ایک کے نزدیک زیادہ اچھا، ایک کے نزدیک کم اچھا. جو اس کے نزدیک کم اچھا ہے وہ اس کے نزدیک زیادہ اچھا ہے. بس اتنا اختلاف تھا. جائز اور ناجائز کا تو اختلاف تھا ہی نہیں. لیکن یہاں کے کچھ پاگل جو کہ کہا جائے کہ جو کہ اپنے ہاتھوں میں اس دین اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ، وہ دین اسلام کے علماء نہیں ہیں، وہ دین اسلام کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، انہوں نے فوری طور پر فتویٰ یہ دے دیا کہ جو رفع الیدین کرے وہ کافر، اور جو رفع الیدین والے ہیں وہ کہیں گے جنہوں نے رفع الیدین نہیں کیا وہ کافر. تو یہ دین اسلام کی روش نہیں، بلکہ تمام فقہاء نے تو مسائل ایسے نکالے. آپ کے سامنے میں نے ابھی صحابہ کے اختلاف رکھے، صحابہ میں اختلاف تھا
کیوں؟ کیونکہ مجتہد تھے. جہاں پر مجتہد ہوں گے وہاں پر اختلاف ہوں گے. اور قرآن مجید اور حدیث میں سے اگر یہ 4 ائمہ مسائل نہ نکالتے، لاکھوں مسائل نہ نکالتے، آج مجھے بتلائیے کیا میری اور آپ کی اتنی قابلیت تھی کہ میں اور آپ قرآن سے مسائل نکالتے؟ ہم کچھ اور نکالتے ہیں کیونکہ ہمارے میں اتنی اہلیت نہیں تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے شروع کے دور میں پہلے 200 سال کے اندر ہی یہ چاروں مسالک نکال کے امت کو ایک طریقہ بتلا دیا کہ امت ان کے طریقوں پر رہے. یہی وہ طریقے ہیں جو اللہ کے نبی سے طریقے انہوں نے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ یہی وہ طریقے ہیں. تو لہذا ایسی بات نہیں ہے، لہذا اس میں وہ مسائل نہیں ہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا میں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر کی. یاد کرو اس نعمت کو. اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ اوس اور خزرج کے لوگوں کو دوبارہ یہودیوں نے آپس میں لڑایا کیونکہ انہیں یہ پتا چلا کہ یہ تو آپس میں شر و شکر ہوگی. تو انہوں نے ایسے اشعار کہلوائے کہ جس سے یہ آپس میں دست و گریبان ہو گئے. اور ہوا یہ کہ انہوں نے آپس میں تاریخیں فکس کرنا شروع کر دی. اب ہماری لڑائی شروع ہوگی. یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا تو یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی. اذ کنتم اعداء، جب تم تھے دشمن آپس میں. اعداء دشمن تھے آپس میں. کب؟ جب تم پر اسلام نہیں آیا تھا، جب تم آپس میں دشمن تھے. اوس اور خزرج کی بہت بڑی بڑی عام باتوں پر لڑائیاں ہوئی ہیں. فألف بین قلوبکم، اللہ نے کیا کیا؟ پھر اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان. بینا درمیان، قلوبکم تمہارے دلوں کے درمیان. فاصبحتم، پھر ہو گئی تم بنعمتہ، اس کی مہربانی سے، اخوانا آپس میں بھائی بھائی. یہی اوس اور خزرج جو آپس میں ایک دوسرے کی، ان کی تلواریں ایک دوسرے کے خون سے رنگین تھیں. کئی اوس کے جو جنگجو تھے ان کے تلواروں پر خزرج کے لوگوں کا خون تھا. کئی جنگجو خزرج کے لوگ تھے کہ جن کی تلواروں پر خون تھا اوس کے لوگوں کا. اللہ نے فرما دیا کہ پھر میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. پھر کیا ہوا؟ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، عَلَى شَفَا، کنارے پر، حفرت، آگ کے گھڑے پر، من النار، آگ کے، تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پھر اللہ نے تمہیں اس سے نکالا. بات سمجھ آ گئی؟ منها حفرت، یعنی کہ تمہیں آگ کے گھڑے سے اللہ نے نکالا. یعنی اللہ نے پھر تمہیں ہدایت دی. تم تو ایک دوسرے کو مار مار کر جہنم میں جا رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں ہدایت دی اور تم اسلام میں آگے تو تمہیں اللہ نے آگ کے گھڑے سے نکال کر تمہیں اللہ نے ہدایت میں لے آئے. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو. یہ وہ 2 آیات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بیان کی کہ اگر کوئی بھی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کے سامنے اگر یہ 2 چیزیں ڈالی جائیں بغیر کسی اور بات کے تو یقینی بات ہے کہ اس کا ایمان وہی ایمان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ پہلے وہ تقوی کو اختیار کرے گا اور پھر جب اس میں تقوی آ جائے گا پھر اس کے بعد وہ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے وہ باہمی اتفاق اور اتحاد میں آ جائے گا.